سارے ملک میں دو قسم کے لوگ ہیں، مگر یہ جس نے کہا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ بھی اوکے یہ بھی اوکے، یہ صحیح نہیں۔ صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق مقامی رویت ہے، لوکل ان سائڈ جو ہے وہی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، پر دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ اب یہ مسئلہ کہ مقامی رویت قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے، یہ ٹاپک ہے، کوئسچن نہیں ہے۔ اس کے لیے 2 گھنٹے آپ حضرات دیں تو میں آپ کو قرآن و حدیث سے سمجھاؤں، دیکھو قرآن و حدیث کا حکم یہ ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا سعودیہ والے قرآن و حدیث کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، جیسے 4 ائمہ سبھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، پھر بھی بعض مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کیا عورت کا اعتکاف میں بیٹھنا مسجد میں مسنون ہے؟ جواب ایک نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے 5 نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں ان کو نہیں آنا چاہیے۔ تو جب نمازیں پڑھنے کے لیے ہی ان کو نہیں آنا چاہیے، گھر میں نمازیں پڑھنا افضل ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے، تو مسجد میں اعتکاف کرنا مسنون کہاں سے ہو جائے؟ ان کے لیے ان کو اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرنا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دی کہ حدیثوں سے یہ ثابت ہے، قرآن میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں یہ ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ ایک صحابیہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے تیرے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ بس جب اس کا نماز ہی گھر میں پڑھنا بہتر ہے تو اعتکاف بھی اس کو گھر میں کرنا ہے، مسجد میں کیسے کرے گا؟ کیا کرو گے؟ رکھو۔ بعض مسجد والے تبلیغی جماعت کو اپنی مسجد میں الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا وہ صحیح ہیں؟ صحیح نہیں ہے۔ دین کی بات کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اگر کوئی آپ کی مسجد میں آتا ہے تو آپ کیوں اسے روکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ کوئی دین کے خلاف بات کرتا ہو، غلط بات کرتا ہو تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن تبلیغ جماعت والے تو بیچارے آتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، نماز سیکھنا چاہے پھر نماز سکھاتے ہیں، ثنا سیکھنا چاہے ثنا سکھاتے ہیں، تحیہ سیکھنا چاہے تحیہ سکھاتے ہیں۔ آپ کا کھاتے کچھ نہیں ہے، آپ نہیں کھلائیں گے تو اپنا کھا کر کے بیچارے آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ دین کے خلاف کیا بات کرتے ہیں، آپ کیوں روکتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے پہلے پارے میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑا ناانصاف ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے؟ تو تبلیغ والے بیچارے دین ہی سکھلاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں۔ 20 رکعت تراویح از سنت. Zakir Naik says it is a 8 rakat and someone can pray as much as they want, like 10, 30, 50, 80 or more. Lambi dum wala more. Is the right or wrong? دیکھو یہ بھی کوئسچن نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے. کوئی بھی ٹاپک کو اس کو چند جملوں میں چند لفظوں میں نہیں سمجھایا جا سکتا. اس کے لیے ٹائم چاہیے، پوری زمین ہموار کرو پھر بیج ڈالو تو اگے گا، اور اگر زمین ہی ہموار نہ کرو اور بیج ڈالو تو کیسے اگے گا. بس یہ بھائی نے جو کوئسچن بھیجا ہے یہ در حقیقت کوئسچن نہیں ہے، ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے. اس پر کم سے کم 2 گھنٹے آپ ٹائم دیں تو میں آپ کو سمجھاؤں.
البتہ اس سوال کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر راستہ چلنے والے سے فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے. ذاکر نائک بیچارہ کیا ہے؟ وہ انگریزی پڑھا ہوا ہے، کچھ پہلے غیر مقلد تھا، پھر انگریزی پڑھا، کچھ کیا، اس کی کیا بیچارے کی پوزیشن ہے جو تم حوالہ دے رہے ہو کہ ذاکر نائک یہ کہتا ہے؟ یہ تو تم راستہ چلنے والے سے فتوے پوچھ رہے ہو. مسئلہ ہمیشہ مذہب میں جو اتھارٹی ہے اسی سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. قرآن و حدیث کا جس کے پاس علم ہے، اور پرسنل علم نہیں ہے، جنریشن میں علم چلا آ رہا ہے، صحابہ اور تابعین کے زمانے سے علم چلا آ رہا ہے، اس علم سے جو واقف ہے اس سے ہی مسئلہ پوچھنا چاہیے. ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے. دوسری بات، 4 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں 2 نمازیں الگ الگ ہیں. ایک سونے سے پہلے جس کا نام حضور کے زمانے میں حدیثوں میں قیام رمضان تھا، بعد میں اس کے لیے تراویح لفظ شروع ہو. جیسے حضور کے زمانے میں تصوف کے لیے احسان لفظ تھا اور زہد لفظ تھا، یہ 2 لفظ حدیثوں میں استعمال ہوئے، بعد میں تصوف لفظ استعمال ہونا شروع ہو گئے. ایسے حضور کے زمانے میں یہ نماز قیام رمضان کہلاتی تھی، یعنی رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھو. بعد میں اس کا نام تراویح ہو گیا، تو نام بدلنے سے فرق نہیں پڑتا. جیسے آم ہے، ہم اردو میں آم کہتے ہیں، آپ مینگو کہتے ہیں، تو اسی کا فرق پڑا. آم اور مینگو ایک ہی چیز ہے، اور کسی تیسری زبان میں کوئی اور لفظ استعمال کریں تو نام بدلے سے کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال 4 اماموں کی رائے یہ ہے کہ رمضان میں 2 نمازیں الگ الگ ہیں. ایک عشاء کے بعد سونے سے پہلے نفلیں، یہ 20 رکعتیں ہیں، نہ کم نہ زیادہ. اور دوسری نماز پورے سال کی ہے، وہ رات میں سو جاؤ اور رات کے پچھلے پہر اٹھو اور اس کو نماز پڑھو. اس کے لیے پہلے حدیثوں میں صلاۃ اللیل استعمال ہوتا تھا، رات کی نماز. بعد میں اس کے لیے تہجد لفظ شروع ہو گئے. یہ سال بھر کی نماز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کم 9 رکعتیں پڑھنا مروی ہے، یعنی 6 تہجد کی، 3 وتروں کی، اور زیادہ سے زیادہ 17 رکعتیں پڑھنا مروی ہے، یعنی 14 تہجد کی اور 3 وتروں کی. اور عام طور پر حضور پورے سال 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تہجد کی اور 3 وتروں کی. یہ نماز 12 مہینے کی ہے، رمضان میں بھی پڑھنی ہے. اور سونے سے پہلے عشاء کے بعد کی نفلیں ہیں، یہ صرف رمضان کی نماز ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں. اور یہ 2 نمازوں کا فرق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اور بخاری شریف میں وہ روایت ہے. جب تراویح کا نظام بنا تو ایک دن حضرت عمر مسجد میں تشریف لائے، کیونکہ چیر میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ کیا بدعت شروع ہوئی. اب تک تو جماعت سے نظام نہیں تھا، اب یہ کیا بدعت شروع ہوئی، یہ چیر میں گوئیاں ہو رہی تھی. تو حضرت مسجد میں تشریف لائے اور 2 باتیں فرمائی. ایک بات فرمائی، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نماز جس کو کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس لیے کہ اس کی اصل موجود ہے. حضور نے 2 راتیں یا 3 راتیں یہ نماز جماعت سے پڑھائی تھی اور 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اور روایت سنن بیہقی میں ہے، اور اس میں ایک راوی ضعیف ہے، اس لیے ضعیف روایت ہے. لیکن ضعیف روایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ پوری دنیا میں تعامل ہے، سارے مسلمان یہ پڑھتے آئے ہیں. لہذا اگر روایت سرے سے نہ ہو تو تعامل کافی ہے. لیکن بہرحال روایت ہے کہ حضور نے 2 راتیں یا 3 راتیں جو نماز جماعت سے پڑھائی تھی، پھر فرضیت کے اندیشے سے بند کر دی تھی، وہ 20 رکعتیں پڑھائی. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بدعت نہیں ہے، اس کا روٹ موجود ہے، اصل ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے، سنت ہے.
دوسری بات حضرت نے فرمائی واللتی تنامون عنہا افضل من هذه، اور وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو وہ نماز اس نماز سے افضل ہے. یعنی رمضان میں بھی تہجد پڑھنا ہے لیکن لوگ اٹھتے نہیں، شہری کے لیے اٹھنا ہے پھر بھی اٹھتے نہیں، بیوی پکار کے تھک جاتی ہے پھر بھی اٹھتے نہیں، ہوں ہاں کرتے رہتے ہیں. کہ جب لاسٹ کال ہوتا ہے بیوی کہ 10 منٹ رہے ہیں تو وہ جلدی جلدی اٹھتا ہے اور صرف چونچ دھو کر سحری کرتا ہے، وضو بھی نہیں کرتا پوری. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے، 15 منٹ میں وضو کر کے اپنی 8 رکعتیں پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے. وہ تہجد رمضان کا اس تراویح سے افضل ہے. یہ حضرت عمر نے رمضان کی 2 نمازوں کو الگ الگ کر دی ہے. تو چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں یہ 2 نمازیں، ایک سونے سے پہلے کی تراویح 20 رکعت اور ایک سونے کے بعد اٹھ کر 8 یا کم یا زیادہ. یہ جو غیر مقلد ہیں جن کو سب سے پہلے ظاہری کہا جاتا ہے، پھر 4 اماموں کے ماننے والے نے غیر مقلد کہتے رہے. یہ غیر مقلد یعنی ان 4 اماموں کی تقلید نہیں کرتے، ورنہ وہ خود اپنے اسکول آف تھاٹ کے پکے مقلد ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے لگے، پھر اب وہ اپنے آپ کو سلفی کہنے لگے. ان کی رائے ہمیشہ سے یہ رہی کہ نہیں، رمضان میں 2 نمازیں الگ الگ نہیں، ایک ہی نماز ہے، لہذا 8 رکعت. وہ جو تہجد کی روایت تھی وہ لیگ 8 رکعت، وہ 2 نمازوں کو الگ الگ نہیں مانتے. تو یہ ان کا پہلے سے ان کی اپنی رائے چلی آ رہی ہے جس کو وہ اچھالتے رہتے ہیں. لیکن 4 ائمہ دونوں نمازیں الگ الگ کرتے ہیں. یہ 8 رکعت والی روایت پورے سال کی ہے اور 20 رکعت والی تراویح رمضان کی نماز ہے. یہ بندے جو ایک مانتے ہیں، جب اگر تم ایک مانتے ہو تو پھر 12 مہینے 8 رکعتیں پڑھو. یہ کیا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. رمضان میں یہ روایت یاد آتی ہے اور 11 مہینے یاد نہیں آتی. حضرت عائشہ کی یہ تو روایت 12 مہینے کے لیے، تم 12 مہینے پڑھو تو ہم سمجھے تم اہل حدیث ہو اور حدیث پر عمل کرتے ہو. زور سے بولو، کیا بولتے ہو؟ کلام اللیل جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ ان کو بھی خوش رکھنا ہے انہیں. ہم کو تراویح ہے، ہمارے یہاں تہجد میں جماعت نہیں ہے، لیکن کہیں ہو رہی ہے حرمین میں تو پڑھ لے، تو حرج بھی کچھ نہیں ہے. اور وہ دونوں کیوں پڑھتے ہیں؟ تراویح پڑھ کر 4 اماموں کے ماننے والوں کو خوش کر دیتے ہیں، اور تہجد میں بھی جماعت کرتے ہیں، ان سلفیوں کو خوش کر دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ سلفی وہاں سمندر کے جاگ کی طرح چھائے ہوئے، تو ان کو بھی تو خوش کرنا ہے. خدا بھی رہے راضی، اللہ بھی رہے راضی. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر ہے ہی نہیں، عذاب برزخ ہے. کیونکہ اگر عذاب قبر ہوتا تو سمندر کیا پتہ نہیں لکھا میں مشترکہ قبر ہوتی ہے تو اس میں سے جنت کی کھڑکی اور دوزخ کی کھڑکی کس کے لیے کھلے گی. اور اب حساب کتاب روز قیامت ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا بے التفات کا نہیں ہے کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے وفات پا گئے وہ اتنی تکلیف برداشت کریں، اور وہ قیامت سے پہلے وفات پا گیا وہ فائدے میں رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. اجتماعی قبر کے اندر سب سے پہلی بات اس بندے نے یہ کہی کہ قبر اور چیز ہے، برزخ اور چیز ہے. یہ غلطی ہے. اس کی پہلی غلطی تو بندے کی یہاں ہے جہاں سے وہ سارا مسئلہ غلط کرتا چلا گیا. برزخ اور قبر ایک ہے، لیکن عوامی اصطلاح قبر ہے، عالم بھی نہیں. قبر میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، عام لوگ یہی سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے.
پھر پڑھے لکھوں کے لیے اس میں عالم یعنی ورلڈ لفظ بڑھا دیا ہے، عالم قبر، اور قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ برزخ آیا ہے، سورہ مومنون میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد آگے برزخ شروع ہوتا ہے دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک، یعنی دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ، یہ دونوں ورلڈ ہیں، ان کے بیچ میں ڈیوائیڈر ہے، بیریئر ہے، جیسے دو روڈوں کے درمیان میں ڈیوائیڈر بائیڈر ہوتا ہے، وہ جو دو دنیاؤں کے درمیان میں ڈیوائیڈر بیریئر ہے اس کا نام برزخ ہے، آڑ، اسی کا نام عالم قبر ہے، اسی کا نام قبر ہے۔ جو بھی مرتا ہے وہ عالم قبر میں پہنچ جاتا ہے، چاہے جلا دیا گیا ہو چاہے جانور کھا گئے ہوں، ہر ایک قبر میں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک ورلڈ کا نام ہے جس کو وہاں پہنچتا، روح پہنچتی ہے وہاں، جلائی تو باڈی ہے، اور باڈی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لاش، یعنی لا شیء نتھنگ۔ رات کو ایک صاحب کا انتقال ہوا، صبح کسی نے دروازہ نوک کیا، فلاں صاحب، تو اندر سے ایک لڑکا منہ لٹکائے نکلا کہ وہ تو رات کو پاس ہوئے، گزر گئے، اور یہ چارپائی میں کون لیٹا ہے؟ کہا یہ تو ان کی لاش ہے، یعنی لا شیء ہے، نتھنگ ہے۔ تو برزخ میں عالم قبر میں روح پہنچتی، اور وہاں روح زندہ ہے، روح مرتی نہیں ہے۔ علم کلام کے بڑے امام گزرے ہیں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول کسی نے اردو شعر میں لیا ہے، یہ نکتہ سیکھا میں نے ابو الحسن سے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ کام کی بات سیکھی کہ روح مرتی نہیں، مرگے بدن سے، بدن کے مرنے سے روح نہیں مرتی، اور روح عالم قبر میں پہنچ گئی، برزخ میں پہنچ گئی۔ اس پر جب عذاب شروع ہوتا ہے تو اس کا بدن کے اجزاء کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، بس بدن کے اجزاء بھی ثواب و عقاب میں شریک ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو مر گیا اس کو عذاب قبر شروع ہوگا، اور قیامت کے قریب میں جو مرے گا اس کو عذاب قبر شروع ہوگا، تو یہ بیچارہ تو کتنے دن عذاب میں مبتلا رہے گا، اور یہ تو ہفتہ پہلے مرا تو اس کو تو ایک ہفتے کا عذاب ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب قبر کنٹینیوس نہیں ہے۔ دیکھو، بعض گناہوں کی سزا اسی دنیا میں ملتی، اور وہ سزا مل گئی، فنش، بات ختم۔ اور بعض کی سزا قبر میں ملتی ہے، جب تک اس کی سزا ہے رہی، جب سزا نمٹ گئی تو فنش۔ اور بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملتی ہے، پھر میدان قیامت میں بھی ملتی ہے۔ اگر میدان قیامت میں سزا نمٹ گئی تو فنش، آگے نہیں جانا جہنم میں، اور بعض کی سزا جہنم میدان قیامت میں بھی پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر باقی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نوح علیہ السلام کی امت کا آدمی قیامت تک سزا میں رہے گا، نہیں، اس کا گناہ جہاں تک ہے وہاں تک کی سزا، وہ سزا پوری ہوئی تو عذاب بند۔ اور وہ جو ہفتہ قیامت سے ہفتہ پہلے مرا ہے اس کی سزا پوری نہیں ہوئی تو آگے میدان قیامت کا دن ہے اس میں سزا ہوگی، اس سے آگے جہنم میں اس میں سزا ہوگی۔ تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ آدھا مسئلہ ہے، قبر میں عذاب ہی عذاب نہیں ہے، گنہگاروں کے لیے عذاب ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو راحتیں ہیں۔ یہ خود لکھتا ہے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو جنت کی طرف کھڑکی نیک بندوں کے لیے کھولی جاتی ہے، نعمتیں ہیں۔ تو قبر میں عذاب ہی عذاب نہیں ہے، قبر میں نیک بندوں کے لیے راحتیں ہیں، برائی کرنے والوں کے لیے سزا ہے۔ اس
کے بعد آخری بات یہ ہے کہ عذاب قبر کا قرآن کریم میں 2 جگہ ذکر ہے. حدیثیں تو بے شمار ہیں لیکن قرآن میں 2 جگہ پر ذکر ہے. سورہ مومن میں ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون اور اس کا لشکر ڈوبنے کے بعد روز صبح اور شام میں ان کو فرشتے لے جا کر جہنم کی وزٹ کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا آخری انجام یہ ہے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ٹھونسو انہیں دوزخ میں، ڈالو انہیں دوزخ میں. تو وہ قیامت میں دوزخ میں تو ڈالے جائیں گے قیامت کے دن. اس سے پہلے جو صبح و شام جہنم کی وزٹ کروائی جاتی یہی عذاب قبر ہے. دوسری جگہ حضرت ترمذی شریف میں روایت ہے کتاب التفسیر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ ہمیں عذاب قبر کے بارے میں تردد تھا، اطمینان نہیں تھا، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی تو ہمیں یقین آ گیا وہ قبر میں عذاب ہوگا. تو یہ الہاکم التکاثر یہ پوری صورت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت علی کا ارشاد ہے اور ترمذی میں کتاب التفسیر میں یہ حدیث. پر جو مضمون قرآن و حدیث میں ہے اس کا کوئی کیسے انکار کرے. اور یہ آدھا مضمون ہے، گنہگاروں کے لیے عذاب ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو راحتیں ہیں. آپ یہ دونوں پہلو مسئلے کے سمجھ لیں تو پھر آپ کے ذہن سے بوجھ ہلکا پڑ جائے. کیوں؟ لڈو کھانے تو ہر ایک تیار ہے، قبر میں لڈو تو کھانے ہیں، ڈنڈے کھانے کے لیے تیار نہیں. کیسا بھی قبر کیسے ہوگا؟ تو میں نے بتلایا کہ اس میت کو نہیں ہوتا ہے، روح جو ہے اس کو ہوتا ہے، وہ زندہ ہے اور روح کا اس بدن کے ساتھ کانٹیکٹ رہتا ہے، ہمیشہ وہ ٹوٹتا نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ ایک بارش برسائیں گے، وہ ایسی جیسے چاولوں پر سے پانی نکال دیا جاتا ہے پکا کر، ایسی اللہ ایک بارش برسائیں گے. اس بارش برسانے کے بعد میں تمام مخلوقات زمین میں سے اگ آئیں گی، ان کی باڈیاں نکلیں گی. جیسا گرمیوں کے بعد بارش ہوتی ہے تو گھاس اگ آتی ہے، اس طرح سے ہر مخلوق، انسان غیر انسان سب کی باڈیاں نکل آئیں گی. جب ساری باڈیاں تیار ہو گئی تو پھر سور پھونکا جائے گا اور عالم برزخ میں جو روحیں ہیں وہ وہاں سے ریوس آئیں گی دنیا میں. اسی کا نام عربی میں ہے معاد. معاد کے معنی ریوس آنا. جب وہ روحیں ریوس آئیں گی تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جس روح کو جو کمرہ خالی ملا اس میں گھس جائے گی یا ہر روح اپنے ہی باڈی میں جائے گی؟ ہر روح اپنی ہی باڈی میں جائے گی. سوال یہ ہے کہ روح کو اپنی باڈی سے کیسے پہچانے گی؟ وہ اس طرح پہچانے گی کہ اس سے اس کا رابطہ ہے، کنیکشن ہے. اس کی مثال لو، آپ کے پاس گھر میں ٹیلی فون ہے، ایک مقامی ہے، ایک ملکی ہے، ایک انٹرنیشنل ہے. آپ جو ٹیلی فون ہے اس پر ایک نمبر ڈائل کیجئے تو خاص گھر میں گھنٹی بجے گی. کیسے گھنٹی بجتی ہے؟ اس طرح بجتی ہے کہ آپ کا جو ٹیلی فون ہے اس کا ایکسچینج کی مشین سے تعلق ہے اور مشین کا مقامی سارے ٹیلی فونوں سے تعلق ہے، مشین کا ملک کے سارے ٹیلی فونوں سے تعلق ہے، مشین کا دنیا کے سارے ٹیلی فونوں سے تعلق ہے. مگر یہ تعلق حکمی ہے، یعنی مان لیا گیا ہے. اگر یہ حقیقی ہوتا تو ہر جگہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہے. نہیں، یہ حکمی ہے، مان لیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی نمبر ڈائل کرتے ہیں تو حقیقی تعلق قائم ہو کر گھنٹی بجتی ہے. اسی طریقے سے روحوں کا اپنے بدن کے اجزاء کے ساتھ، چاہے وہ مٹی بن کر راکھ ہو گئے ہوں، مٹی بن گئے ہوں، ان کے اجزاء کے ساتھ حکمی تعلق قائم رہتا ہے. اسی حکمی تعلق کی وجہ سے جب دوبارہ باڈی بنے گی تو وہ روح اسی بدن میں آئے گی.
یہ جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے عذاب راحتیں اور عذاب روح کو ہوتا ہے، مگر وہ اس کا تعلق چونکہ جسم کے اجزاء کے ساتھ ہے، اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا مذہب یہ ہے کہ جسم کے اجزاء بھی نعمتوں میں اور سزا میں شریک رہتے ہیں۔ مسجدوں میں لوگ ہر قسم کا چندہ وصول کرتے ہیں بغیر تصدیق کروائے کہ کہیں کی کیسی آمدنی ہے، خاص طور پر یہاں اس ملک میں اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ دیٹس یور پرابلم، یہ آپ کے ملک کا مسئلہ ہے۔ اپنے ملک کے مفتیوں سے پوچھو، اپنے ملک کے لوگوں سے پوچھو۔ کیوں؟ میں یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہوں تو میں آپ کو کیا تدارک کی شکلیں بتاؤں؟ جو ملک کے حالات سے واقف ہے وہی تو تدارک کی کوئی شکلیں بتلائے گا۔ میں تو وزیٹر ہوں، 2-4 دن کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے ملک کے احوال سے واقف نہیں ہوں تو میں کیا تدبیر شکلیں بتاؤں گا؟ ختم ہو گیا؟ چلو بھائی، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا انت نستغفرک۔ لکھ کر دینا چاہیے، لکھ کر دینا چاہیے، آپ نے لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ اس کا نہیں جانتے، بولو کیا ہے اس میں؟ زبانی سوال کرنے میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو خرابی یہ ہے کہ آدمی اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر پاتا، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی سوال کرنے کا لہجہ بے تمیزی کا ہوتا ہے، تو ذہن میں غصہ آ جاتا ہے، جب غصہ آ گیا تو کیا جواب دے؟ مختلف وجوہ ہوتی ہے، اس لیے سوال لکھ کر دینا چاہیے اس کا جواب۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس نے زبانی پوچھنا شروع کیا، اس نے اتنی دیر میں اس نے سوال سوچ لیا، ابھی اس کا جواب دے رہے ہیں، اتنی دیر میں اس نے سوال سوچ لیا، تو شیطان کی آنکھ بن گئی، فجر تک ملے گا ہی۔ لکھے ہوئے تو بھئی یہ لکھے ہوئے کہ سوال دے گا نہیں مت بولو۔ تو میں کیا کروں بھائی؟ میں کیا کروں اس میں؟ میں نے پہلے کہا تھا یہ سبجیکٹ ہے، 2 گھنٹے دو تو سارا سبجیکٹ سمجھائیں تو مسئلہ سمجھ میں آئے، اس سے بغیر سمجھانا بہت مشکل ہے۔